اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 120، 114 سے 120. اس صفحے پر سورہ مائدہ کا اختتام ہو رہا ہے. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ حواریوں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ یعنی آسمان سے ایک دسترخوان کے نازل ہونے کی فرمائش کی تھی کہ اسے نشانی بنا دیا جائے جس سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، جس کے وہ گواہ بن جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا مزید انہیں اطمینان حاصل ہو جائے. اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہیں سے اس صفحے کا آغاز ہو رہا ہے. قال عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اللہم اے پروردگار، ربنا ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما. مائدہ یعنی وہی دسترخوان. تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا عنوان بن جائے، ہمارے اول کے لیے بھی اور آخر کے لیے بھی. یعنی گویا یہ ہماری نسلوں کے اندر ایک عید قرار پائے کہ یہ ہم پر خاص تیری طرف سے احسان ہوا اور تیری طرف سے یہ خاص نعمت ہم پر نازل ہوئی جو آؤٹ آف دا وے ہے. ایک جو عمومی نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، مگر یہ خاص نعمت بن جائے، خاص نشانی بن جائے. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی موقع پر کوئی خاص نعمت مل جائے تو اس کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو وہ دن یاد رہے کہ جب خود ان کے درمیان ان کا نبی اس دنیا میں پیدا ہوا. تو اس اعتبار سے جو عید میلاد النبی یا مختلف معصومین کے ولادت کے جشن اور ایام منائے جاتے ہیں اور ان کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کی تائید اس آیت سے بھی بہرحال ہوتی ہے. تو ایک تو کہا کہ یہ عید بن جائے، وہ آیتم منکا اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، ورزقنا ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین اور یقیناً تو بہترین روزی عطا کرنے والا ہے. قال اللہ، تو اللہ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، میں اس کو تم پر نازل کر رہا ہوں. فمن یکفر بعد منکم، تو اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے انکار کیا، فانی اعذبہ عذابا، تو میں اسے پھر عذاب دوں گا، ایسا عذاب لا اعذبہ احدا، کہ جیسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا من العالمین، عالمین میں سے. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ ایک دعا مانگ رہے ہیں اور پروردگار عالم ان حواریوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ پھر اتنا آؤٹ آف دا وے جا کر ہوگا کہ پھر اگر کسی نے انکار کر دیا تو گویا اس کے لیے مہلت باقی نہیں رہے گی اور وہ بدترین عذاب کا شکار ہو جائے گا. اب اس کے بعد جو سلسلہ رہا کہ پروردگار عالم نے کچھ دنوں تک، کچھ عرصے تک اس دسترخوان کو آسمان سے نازل بھی کیا اور وہ پکے ہوئے کھانے کا دسترخوان آتا تھا اور سب مل جل کر ان غذاؤں کو کھاتے تھے اور شکر خدا ادا کرتے تھے. مگر کچھ دن بعد مالدار افراد نے کہا کہ غریبوں کو ہمارے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے لیے انتظام الگ ہونا چاہیے. اس پر قہر خدا جوش میں آ گیا اور وہ دسترخوان آنا موقوف ہو گیا اور ایسا کہنے والے بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے. یہاں پر ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ بندروں کی شکل میں مسخ ہونا یہ ایسا عذاب نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے نہ دیا گیا ہو. ہم خود بنی اسرائیل میں کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو واقعات پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اس میں یہ آیا تھا کہ کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ، ہو جاؤ ذلیل بندر، ان کی شکل میں مسخ ہو جاؤ. تو یہ عذاب تو دیا گیا تھا. تو یہ کہنا پھر کیسے درست ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہی عذاب آیا تھا تو یہ کہنا کہ ویسا عذاب دوں گا جیسا پہلے کسی کو نہیں دیا. ممکن ہے کہ شدت یا انٹینسٹی جو مسخ ہونے کے ساتھ ہے
وہ یہاں پر ایسی ہو کہ جو اس کیس کے اندر بھی نہیں تھی۔ بہرحال یہ مختصر بات ہے، تفصیلات اپنے مقام پر۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ کہے گا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس، کہ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ بنا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو۔ اب ظاہر ہے کہ جو پاپولر نظریہ عیسائیوں کا ہے وہ یہ کہ باپ بیٹا اور روح القدس، یعنی وہ اللہ کو باپ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں، اور روح القدس کو، ہولی گھوسٹ کو وہ خدا مانتے ہیں، اور ان تین کو پھر ایک اور ایک کو تین اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ کو انہوں نے کب خدا مانا؟ تو ظاہری اعتبار سے جو ان کا انداز ہے وہ پرستش والا ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی مورتی کے سامنے جس طرح کی عاجزی وہ کا اظہار کرتے ہیں وہ بہرحال خدا والا انداز ہے۔ اور پھر اگر ایک غور کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے خدائی میں شریک ہو گئے، تو پھر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے وہ پھر پروردگار عالم کی نسبت سے کیا ہوئی؟ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو سورہ اخلاص کے اندر پروردگار عالم نے ہر طرح سے سمجھایا ہے کہ وہ ایک ہے، برحق بے نیاز ہے، باپ بیٹا ہونا اس کی صفت نہیں ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی بیوی بھی اس کی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ارشاد ہوا کہ خدا کہے گا، یعنی ان عیسائیوں کو وہاں پر بھی سنایا جائے گا، اور یہاں پر قرآن کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم جو نظریہ رکھتے ہو خود عیسیٰ علیہ السلام اس سے بیزار ہیں۔ قال سبحانک، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے مالک تو بے عیب ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ مجھے کیا حق ہے کہ میں وہ بات کہوں کہ جو میرے لیے سزاوار نہیں ہے، جو بالکل نامناسب بات ہے، وہ بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو مالک یقیناً تیرے علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں کیا ہے تو خوب جانتا ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور تیرے علم پر میرا احاطہ نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو یقیناً غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، مالک میں نے تو وہی کہا، الا ما امرتنی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور بس بہی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرا تو پیغام یہی تھا کہ عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی، جو میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں گواہ تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے اس مدت کو پورا کر دیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کے درمیان اگر نہیں بھی تھا تو یقیناً تو ان کے پاس تھا اور تو ان کے اوپر حاوی تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ یہاں پر جو توفیتنی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے بعض افراد نے اشتباہ کیا اور یہ کہا کہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، جبکہ عربی میں توفا کے اصل معنی موت دینے کے نہیں ہیں بلکہ مدت پوری کرنے کے ہیں۔ یہ مدت کا پورا کرنا چونکہ اکثر موت کی صورت سے ہوتا ہے، اس لیے عرف عام میں موت کو وفات کہا جانے لگا، لیکن اگر مدت پوری ہونے کی کوئی دوسری شکل ہو تو وہ بھی اس لفظ کا مصداق ہوگی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا کہ وہ زمین سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو وہ مدت ان کی پوری ہو گئی اور اس اعتبار سے اس لفظ کا ان پر اطلاق ہوا۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی بات آگے بڑھتی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان پر عذاب کرے تو بندے تیرے ہی ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو یقیناً تو عزیز ہے، حکیم ہے، یعنی زبردست ہے اور ٹھیک ٹھیک کام کا کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر درمیان میں تھوڑا سا لینینٹ جو انداز ہے جو ایک نبی کا ہونا چاہیے تھا وہ اختیار کیا۔ قال اللہ، تو اللہ جواب دے گا، ارشاد الہی ہوگا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جب سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ یعنی دنیا میں تو اکثر سچوں کو ان کے سچ سے نقصان بھی پہنچتا ہے اور ان کی زندگی مشکلات میں گزرتی ہے، وہ اکثر مظالم کی آماجگاہ بنے رہتے ہیں۔ اس سے یقیناً ان لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے جو دنیاوی کامیابی یا وقتی قہر و غلبے کو حقانیت کا معیار مانتے ہیں، مگر قرآن نے صاف الفاظ میں ظاہر کیا ہے کہ صادقین کو حق
کی حقانیت کو اس دنیا کی کامرانی کے معیار پر نہیں جاجا سکتا۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں، جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش اور وہ ان سے خوش ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ آخری آیت جو سورہ مائدہ کی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کا اور زمین کا اقتدار، سلطنت، وما فیہن، اور ان کے درمیان کی چیزوں میں بھی اسی کی سلطنت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ اگر دنیا کے اندر پروردگار عالم نے ڈھیل دی ہوئی ہے اور موقع دیا ہوا ہے تو خدا عاجز ہو گیا ہے، قطعاً نہیں، یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر کامیاب ہونے والے صادقین کو ان کا صلہ پورا میدان قیامت میں مل جائے گا۔ یہاں پر سورہ مائدہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔